مجھے یہ بات یاد آئی، سارے ملک میں یہ مصیبت بھری ہوئی ہے اور آپ کے علاقے میں بھرپور طریقے سے چل رہی ہے، شادی مصیبت بنی ہوئی ہے نہیں بنی ہوئی ہے؟ آپ سوچیں ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر تو یقین ہے نا؟ برکت چاہیے نکاح میں یا نہیں چاہیے؟ بس دو لفظوں میں بتائیں۔ برکت اگر چاہیے تو حضور یہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اور ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ مصیبت کھڑی کر رکھی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، جو ماحول بنا ہوا ہے جہیز کے سلسلے میں، خاص طور سے مطالبے کا، طلب کا، اب تو واقعی ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح یہ بات، 30-35 سال پہلے بالکل ہم اپنی جوانی میں بعض علاقوں کے بارے میں سنتے تھے کہ وہاں طے ہوتا ہے کہ جہیز میں، شادی میں اتنا پیسہ دینا پڑے گا، تو بڑا تعجب ہوتا تھا۔ اب ہم اپنے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ میوات کا علاقہ، یہ مولانا الیاس کی تبلیغ کا علاقہ، اس علاقے میں جہیز کا یہ عالم ہو، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ معاف کیجئے گا، تکلیف میں سخت لفظ بولتا ہوں، بدترین تکلیف ہوتی ہے سوچ کر کہ مسلمان اور جہیز کی دل میں خواہش رکھتا ہے۔ جس مسلمان کو یہ مسئلہ بتایا گیا تھا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لینا حلال بھی نہیں ہے، مجھے بتائیں کیا بیٹی والا لاکھوں روپے کا جہیز آسانی سے دیتا ہے؟ اور پھر بدترین صورتحال یہ ہے کہ وہی بیٹی والا جب بیٹے والا بن کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی مانگتا ہے۔ عجیب بات ہے، کیا مصیبت چل رہی ہے؟ کیوں بنا رکھا ہے سامنے اپنی شادیوں کو؟ طے کر لیں، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، آپ دین پہ چلنا چاہتے ہیں، دین خالی نماز روزے کا نام تو نہیں ہے نا، سمجھیں اس بات کو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا میں جو ذلت ہو رہی ہے مسلمانوں کا جو اس وقت حال ہے، میں سچ کہتا ہوں اگر دو باتوں میں مسلمانوں نے بہت جلدی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک تو شادی بیاہ، اگر مسلمانوں نے بہت جلدی، میں بار بار یہ بات آپ سے پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، جگہ جگہ یہ بات ہم نے کہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے بہت جلدی اپنی شادیوں کو آسان نہیں بنایا، آسان بنانے کی بات کہہ رہا ہوں میں، دعوتیں چھوٹی کرو، جہیز بند کرو، اور جہیز کی امید رکھنا تو بالکل بند کرو۔ کوئی بیٹی والا اپنے اختیار سے چپکے سے دے بھی دے تو الگ بات ہے، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، لیکن جو تمہارے دلوں میں طلب ہے اس کو بالکل نکال دو۔ دوسرے کے مال کا لالچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ اپنی غیرت کو سوچیں ذرا، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ ایمانی غیرت کہاں چلی گئی؟ لالچ ہے، دوسروں کے مال کا لالچ ہے۔ ہمیں تو یہ بات کسی طرح صاف بات ہضم نہیں ہوتی، معاف کریں، آپ کو برا لگے تب بھی ماننے کی کوشش کیجئے گا، مزاج بدلیے اپنا۔ ہمیں معلوم ہو، کسی نے بتایا ایک جگہ فون آیا لڑکی والے کے پاس کہ ہم نے آپ کی بیٹی کے لیے موٹر سائیکل بک کرائی ہے، ہماری بہو بن کے آئے گی تو ہم اس کو موٹر سائیکل دیں گے، آپ ہمارے بیٹے کے لیے کار بک کرا دیں۔ تو لڑکی والے نے فوراً جواب دیا کہ ایسا کریں، وہ موٹر سائیکل آپ اپنے بیٹے ہی کو دے دیں، ہم آپ کے یہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ اور میں بہت نرم مزاج آدمی ہوں، لیکن میں نے بعض رشتوں میں یہ فیصلہ کیا، اپنے رشتہ داروں میں ایک جگہ ایک مطالبہ آ گیا گاڑی کا، 2 دن پہلے مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا، میں نے کہا اگر میرا فیصلہ ماننا ہے تو بتاؤ، کہا ٹھیک ہے مانیں گے، میں نے کہا رشتہ منظور نہیں ہے، ختم کر دو، کل کو بارات آنی ہے، آج مجھ سے بات ہو رہی ہے، میں نے کہا رشتہ ختم کر دو۔ میں پہنچا وہاں اور میرے سفر کے دوران دیوبند سے اور اس جگہ تک 4-5 رشتے میرے فون پر آ گئے، اور وہاں پہنچ کر میں نے ایک رشتے کے بارے میں تحقیقات کر کے طے کر دیا، اور جس دن نکاح کی تاریخ طے تھی اسی دن اس نئے رشتے والے سے نکاح پڑھا کے آ گیا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر طلب ہے، مطالبہ ہے، تو وہ رشتہ منظور نہ کیا جائے۔ عورت کو سمجھا کیا ہے، اور دنیا والوں کو پھر کہتے ہو کہ صاحب ہمیں ایسا کہہ رہے ہو، ویسا کہہ رہے ہو، بدنام کر رہے ہیں۔ عورت کا جو حق ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جب ایک آدمی نے بیٹی دے دی تو اس کے بعد اور کسی چیز کی امید رکھنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہیں ہے؟ کمال کی بات ہے، یعنی جوان آدمی اور وہ دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے، اس کو بھیک نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے بڑی عزت سے مل رہا ہے، میں داماد بن کے لے رہا ہوں۔ تو داماد نہیں ہے، تو فقیر ہے، تو بھکاری ہے۔
معاف کریں میں سخت الفاظ بولنے کا عادی نہیں ہوں، مگر یہ بات اتنی ہی خراب ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت لفظ بولا جا سکتا ہے۔ توبہ کر لیں اور آپ کو ایک بشارت دے دو پھر میں، اگر آپ یہ مزاج بدل دیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی آپ کے پورے علاقے میں، انشاءاللہ رحمتیں آئیں گی، بچے اچھے ہوں گے، رزق بڑھ جائے گا، رزق کی رونق بڑھ جائے گی، برکت آ جائے گی، اس کا یقین کریں۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بدل دیجئے، میٹنگیں کریے اور طے کر لیجئے کہ ہمارے گاؤں میں جہیز کا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوگا اور کوشش کی جائے گی جہیز بالکل نہ لیا جائے، پھر آپ برکتیں اتنی آئیں گی کہ سمیٹی نہیں جائیں گی آپ سے۔ بدلیے اپنے آپ کو۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی، تقریریں مقصد نہیں ہے، جلسے مقصد نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ تو بدلنا تو وہیں پڑے گا جہاں جہاں بدلنے کی ضرورت ہوگی، یہ بھی ایک چیز ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کو بتا دیجئے اپنے کردار سے کہ اچھا مسلمان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔